بہت ایک اسٹریٹجکلی جیتا اور وزیر اعظم نے کل بھی اس پہ بات کی اور وزیر اعظم شہباز شریف 2025 کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ضرور مارکہ حق کا حوالہ دیتے ہیں کہ کس طرح فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ان کی اسٹریٹجی، ان کی حکمت عملی اور ان کی قیادت میں پاک فوج نے جو ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑے اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست فاش دی. اور جس طرح ہماری ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرائے اس پہ تو اب انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہو چکی ہے، بین الاقوامی سطح پہ ان جہازوں کی بات ہوتی ہے کہ 7 جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2025 جو تھا جہاں وہ ملٹری مائٹ کا سال تھا اور ایک عسکری برتری ہمیں حاصل ہوئی، تو الحمدللہ وہاں پہ معیشت کی بحالی کا بھی سال تھا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ہماری اکانومی کے بیٹ کرنے والے رپورٹرز یا معیشت کو سمجھنے والے جو ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات، خواتین و حضرات ہیں، وہ جب اکانومی پہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک ڈیفالٹ کے دہانے پہ ملک کھڑا ہو اور فورن ایکسچینج ریزروز ڈپلیٹ ہو گئے ہوں، ایلسیاں نہ کھل رہی ہوں کیونکہ ڈالر کا ریٹ اتنا فلکچویٹ کر رہا ہو، روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہو، اور ایسے میں کاروبار ٹھپ ہو جائیں، ایکسپورٹس بند ہو جائیں، ایلسیاں کھل نہ رہی ہوں، ملک کے اندر ایک ہجانی کیفیت ہو اور شرطیں لگ رہی ہوں کہ جی آج ڈیفالٹ ہوا کہ کل ڈیفالٹ ہوا، تو ذرا 1 منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ جس طرح ہمارے سیاسی حریف یہ کہتے ہیں اور یہ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے، تو اگر ڈیفالٹ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہونے چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا، بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوتی، لوگوں کا ایک پینک ہوتا کہ جی پیسے نکلواؤ، اور لوٹ مار چل رہی ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایئر لائنز پاکستان آنا بند ہو جاتی، آپ کی ٹوٹل جو ملکوں کے ساتھ دیگر ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی، اور ایک ٹوٹلی کیفیت ہوتی افراتفری کی ملک کے اندر. تو الحمدللہ ڈیفالٹ کے دہانے سے جو یہ ملک اب ایک ایمرجنگ اکانومیز کے اندر آیا ہے، یا ہماری سٹاک مارکیٹ روز بروز ریکارڈز بریک کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت کی پالیسیوں پر بزنس کمیونٹی کا، انڈسٹری کا، تاجروں کا اعتماد ہے. ان کو پتہ ہے کہ سٹرکچرل ریفارمز ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پوری قوم کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں اکانومی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس میں اداروں کا پورا کردار ہے، اس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ان کی ٹیم کا، اور جس طرح فائنانس منسٹری، ڈپٹی پرائم منسٹر سارے اس پہ لگے رہتے ہیں. تو یہ جو اکنامک ریوائول ہوا ہے اس کا ہی ثمر ہے نا کہ آج جو فورن ریمیٹنسز کا فگر آیا ہے 3.6 ارب ڈالر دسمبر کے مہینے کے لیے، اگر اس کا ایئر آن ایئر کمپیریزن کریں تو یہ 17% اضافہ ہے، اگر منتھ آن منتھ کریں تو یہ 13% اضافہ ہے. تو یہ باوجود اس کے کہ ایک سیاسی جماعت نے یہ کال دی کہ ریمیٹنسز پاکستان میں نہ بھیجی جائیں، بوائیکاٹ کیا جائے، میں اوورسیز پاکستانیز کو آن بہاف آف پرائم منسٹر، آن بہاف آف دا گورنمنٹ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ صرف فورن ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے، وہ پرانے ریکارڈ توڑ رہے ہیں. یعنی یہ جو گروتھ کا مومنٹم ہے اور پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہے، اور ہمارے پاس اب امپورٹ کور کئی ماہ کا موجود ہے، یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ سٹاک ایکسچینج آپ کی بیسٹ پرفارمنگ ہے، ریمیٹنسز جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اوورسیز پاکستانیز پیسہ پاکستان بھجوا رہے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے حکومت اقدامات کر رہی ہے، اور پاکستان کی دیگر ممالک کے ساتھ ٹریڈ بڑھ رہی ہے. جہاں پرائم منسٹر جاتے ہیں وہ پاکستان کی مصنوعات کی بات کرتے ہیں. ملیشیا نے پاکستان کو حلال میٹ میں، رائس کے اندر جو ہے وہ کوٹاز کا بڑھایا. جو کوئی بیرون ملک سے آتے ہیں وفود پاکستان، سربراہان مملکت آتے ہیں، صدور آتے ہیں، ان سے ٹریڈ کی بات ہوتی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں. ایک اور میں اکثر کرٹیسزم دیکھتا ہوں جی
وزیر اعظم نے اتنے دورے کر لیے. یار آپ دعا کریں کہ وزیر اعظم اس سے بھی ڈبل دورہ کیا کریں, کیونکہ وہ جب ایک دورہ کرتے ہیں اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں جتنے دورے کر لیے, اور یہ بڑی چھوٹی بات ہے. اگر آپ اوور آل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے دیکھیں تو بھائی کوئی بلا رہا ہے تو جا رہے ہیں نا, بن بلائے تو نہیں جا رہے. اور کوئی بلا رہا ہے, وہ عزت کر رہا ہے, وہ گارڈ آف آنر دے رہا ہے, وہ اپنے جہاز بھیج رہا ہے آپ کے جہاز کو اسکارٹ کرنے کے لیے, تو یہ پاکستان کی عزت ہے. وہ آپ سے ٹریڈ کی بات کر رہا ہے, وہ آپ سے ڈیفنس کی بات کر رہا ہے, وہ آپ سے دیگر شعبوں کے اندر تعاون کی بات کر رہا ہے. تو یہ دعا کریں کہ ہر پرائم منسٹر کو باہر سے دعوت آیا کرے, اور ہر پرائم منسٹر کے آنر میں باہر سے سربراہان مملکت اور صدور آیا کریں. کیونکہ ایک وہ وقت تھا جب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہا جاتا تھا کہ جی تمہاری ثقافت مجھے تمہارے سے بہتر پتا ہے, تمہاری تاریخ تمہارے سے مجھے بہتر پتا ہے, تمہارے معاملات تمہارے سے مجھے بہتر پتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ مشرق بھی ناراض, مغرب بھی ناراض, لوگوں سے ایک بدتمیزی کا رویہ رکھا گیا, اور پاکستان آئسولیٹ ہوا ایک شخص کی انا کی وجہ سے. اب اگر دنیا کے ممالک ریڈ کارپٹ سے لے کے پرپل کارپٹ آپ کے لیے بچھا رہے ہیں, تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, اور ہر پاکستانی کی عزت ہے. آپ یقین مانیں جتنے اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں نا, ابھی یہ پی ایس ایل کی ٹیموں والے آئے ہوئے تھے جنہوں نے آکشن میں ٹیمیں اٹھائی ہیں, شفاف طریقے سے آکشن ہوا یہ والا, اور پوری دنیا نے دیکھا 1 ارب 75 کروڑ میں ایک گئی ہے, 1 ارب 85 کروڑ میں ایک گئی ہے, اور یہ ہر سال پاکستان کو یہ پیسے آئیں گے. ایک گروپ کا تعلق اوورسیز پاکستانی آسٹریلیا سے ہے جو اوزی گروپ ہے, جو دوسرا گروپ ہے اس کا تعلق امریکہ سے ہے. وہ صاحب حیدرآباد سے 16 سال کی عمر میں امریکہ گئے تھے, وہ ادھر ڈیلس میں رہتے ہیں. اب میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی دنیا بدل گئی ہے, ہم پاکستان آئے ہیں, ہم نے کل آکشن کے اندر 2 پی ایس ایل کی ٹیم جو ہیں وہ لی ہیں, تو اس لیے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پیسہ ہم امریکہ میں بھی لگا سکتے تھے, آسٹریلیا میں بھی لگا سکتے تھے جہاں ہم رہتے ہیں, مگر ہمارا تھا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے, پاکستان کے لیے ہم یہ پیسہ پاکستان کے اندر لگائیں. اور وہ خوش و خرم تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, نہ صرف ریمیٹنسز کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے دوست عزیز و کارے باہر جاتے ہیں, امیگریشن پہ پاسپورٹ دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ہاں جی پاکستانی پاسپورٹ, تو وہ کہتے ہیں پاکستان از اسٹرانگ. امیگریشن پہ ان کو ایسا ویلکم ملتا ہے کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک ایسے ملک سے تعلق ہے جس کو ہم عزت کی, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور جو صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں, جنہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کو بھی اپنی انا کی بھین چڑھایا کہ میں آپ کے ملک کو بہتر جانتا ہوں, ان کی پارٹی کے لوگ, تنقید کرنے والے ہمیں بتا دیں کہ فورن پالیسی میں ان کی اچیومنٹس کیا ہیں. نیل, 0/0, کوئی ایک بڑا معاہدہ نہیں کر سکے. ادھر اگر میں سعودی ڈیفنس پیکٹ کی بات کروں, یا میں اکنامک فریم ورک جو لانچ ہوا اس کی بات کروں, یا میں ملیشیا کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوئے اس کی بات کروں, یا میں جو یو اے ای کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ سائن ہوئے ان کی بات کروں, یا میں چین کا جو بھی اس سال 2026 میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہلے غیر ملکی ڈگنیٹری تھے جنہوں نے چائنا کے اندر جو لینڈ کیے. وانگ جی جو چائنا کے فورن منسٹر ہیں, انہوں نے جو پہلا فورن گیسٹ ویلکم کیا وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم تھے. جو سی پیک 2.0 ہے, یہ سارا جو یہ اکنامک فریم ورکس ہیں, یہ ساری جزت مل رہی ہے پاکستان کو, یہ اس کی اکانومی کے پوٹینشل کی وجہ سے مل رہی ہے. اور ایک سنجیدہ لیڈرشپ ہے, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو شہباز شریف صاحب کی شکل میں, وہ ملٹری لیڈرشپ ہو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شکل میں. لوگ, پوری دنیا کے لوگ سنجیدگی سے پاکستان کو دیکھتے ہیں, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, عزت کرتے ہیں پاکستان کی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک سنجیدہ قیادت موجود ہے, اکانومی ریوائیو کر رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور پاکستان ہیز گریٹ پوٹینشل. تو یہ اکنامک ریوائیول جو ہوا ہے, اور یہ ریمیٹنسز کا جو میں نے آپ کو فگر ابھی بتایا کہ 3.6 بلین ڈالر صرف دسمبر کے مہینے میں 17% ایئر آن ایئر انکریز ہے, اور 13% جو ہے وہ منتھ آن منتھ انکریز ہے. ہر ممکن کوشش کی گئی بائیکاٹ کرو, بٹ اوورسیز پاکستانی کو سلام ہے کہ وہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہیں. اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہمارا پیارا صوبہ خیبر پختونخوا کا, جو ہمیں جان سے عزیز ہے, جو ایک خوبصورت صوبہ ہے, جہاں کے عوام غیرت مند ہیں, جہاں کی
لوگوں کے اندر ایک ریزیلینس ہے، جہاں کے لوگوں کی بہادری مشہور ہے، وہاں پہ بدقسمتی سے ایک ایسی حکومت مسلط ہے کہ جن کے ذہن بہت چھوٹے ہیں. اور مجھے اب دکھ ہوا، ٹھیک ہے آپ ضرور لاہور جائیں، پورا پاکستان آپ کا ہے، آپ کراچی جائیں، لاہور جاتے ہی خواتین کی تصحیح کرنا، جو خواتین کے بارے سے تانے کسے گئے، اور پھر اس دن انفارمیشن منسٹر پنجاب ازما بخاری صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے گئے، کسی مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی. یہ جو میسوجنی ہے نا، یہ اب انسٹل ہو گئی ہمارے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو اٹیک کرنا ہے تو سب سے پہلے عورت پہ حملہ کرو. شرمناک ہے اور افسوسناک ہے کہ آپ عورتوں کو بھی آبجیکٹ سمجھتے ہیں. یہ میں شفیع جان کی بات کر رہا ہوں، ایک وزیر اطلاعات ہے ایک صوبے کا، وہ ایک اور صوبے کی خاتون وزیر اطلاعات کے بارے میں جو بات کرتا ہے، کیا اپنی بہن کے بارے میں کر سکتا ہے؟ اپنے آپ پہ لا کے یہ بات سوچ سکتا ہے؟ اور خواتین کو ٹارگٹ کرنا، یہ بزدل لوگ ہیں. ان کی میں آپ کو بزدلی کا، میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں کہ یہ کتنے بزدل ہیں، آپ شرما جائیں گے کہ یہ ان لوگوں کے پاس حکومت ہے خیبر پختونخوا کی. بزدل شخص ہمیشہ عورتوں پہ حملہ کرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. عورت پہ حملہ ہر وہ شخص کرے گا جو اندر سے کھوکھلا ہوگا اور بزدل ہوگا. یہ کیا شفیع جان نے. تم اتنے اگر بہادر ہو تو جب ٹی ٹی پی کا نام مالک صاحب نے لیا تو تم ٹھوس کیوں ہو گئے؟ اب تو مقابلہ کرتے ہیں نا. میں تو ادھر بیٹھ کے کہتا ہوں بطور پاکستان کے وزیر اطلاعات کے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے. اس کا آخری دم تک، خون کے آخری قطرے تک تعاقب کریں گے، ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. میں ایلیمنیٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. ہے ہمت، ہے طاقت، کرو بات. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حوصلہ ہے. یہ وہ کانفیڈنس ہے جو ہمیں افواج پاکستان کے اوپر، سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر اور اپنے ان جوانوں کے اوپر ہے جو صبح گھر سے نکلتے ہیں تو جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس لوٹنا بھی ہے کہ نہیں. جن کی مائیں، جن کے گھر والے ان کو رخصت کرتے ہوئے یہ دعا کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ بیٹا دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو، خوش قسمت ہوئے تو شہید ہو کے واپس آؤ گے اور جھنڈا گھر آئے گا اور وردی گھر آئے گی. ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. مگر آپ کا کیا کردار ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا؟ تانے کستے ہیں تو خواتین پہ کستے ہیں. ہمارا کلچر ہے، میرے گاؤں میں قتل کی دشمنی ہو اور مقتول پارٹی کی کوئی خاتون چل کے قاتل کے گھر آ جائے تو ہم قتل معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارے بڑے ہمیں اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ بہن بیٹی چل کے گھر آ جائے تو کتنا ہی گمبھیر مسئلہ کیوں نہ ہو، ہم اس کی عزت میں، اس کی تعظیم میں قتل بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. اور آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ تانے کستے ہیں خواتین کو، تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خواتین کی، اور جہاں پہ ٹی ٹی پی کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں جھاگ کی طرح. ذرا چلا دیں ان کی ٹی ٹی پی والی، ذرا بتائیں نا، یہ قوم ذرا دوبارہ دیکھے. دیکھنا چاہیے مالک صاحب کا، دکھائیں نا یار ذرا، بڑا ضروری ہے. ایک دہشت گرد جماعت ہے. کیا ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ تحریک طالبان پاکستان، ان میں بھی گروپس ہیں. آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں، ان کو معاف کرو یا بات کرو. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ سے پیسہ لے کے پاکستان پہ وار کرتے ہیں. اس پہ کوئی شک ہے کہ را کی فنڈنگ آتی ہے، انڈیا کی فنڈنگ آتی ہے؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مگر ان کے منہ سے دو الفاظ مذمت کے بھی ادا نہیں ہوں گے. چلائیں ذرا. پاکستان، ان میں بھی گروپس ہیں. آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت. ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. تحریک طالبان پاکستان، ان میں بھی گروپس ہیں. آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں، ان کو معاف کرو یا بات کرو. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد. تانے کستے ہوئے تو تمہاری زبان فراوانی کے ساتھ چلتی ہے اور فر چلتی ہے. مگر جب تحریک طالبان پاکستان کی بات آتی ہے تو گھبرا کے بیٹھ جاتے. میرا ایک سوال ہے، زاہد خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ اے این پی میں بہت عرصہ رہے ہیں.
ANP نے جتنی لاشیں اٹھائی ہیں مجھے بتا دیں، افتخار صاحب کے بیٹے سے لے کے ہارون بلور سے لے کے بلور خاندان پورا، انہوں نے بشیر بلور صاحب پورا خاندان، آج بھی ہماری بہن سمر بلور آ کے اسمبلی میں بیٹھتی ہے، طاقت سے بات کرتی ہے، خاوند کھو دیا، سسر کھو دیا، انہوں نے کارکنان کی لاشیں اٹھائی ہیں، اپنے ساتھیوں کی، بھائیوں کی، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ یہ بزدلی پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پر حملہ نہ ہو، اور یہی وجہ ہے، اللہ کرے کسی پر کبھی کوئی خودکش حملہ نہ ہو، مگر ان پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا، اس ایک سیاسی جماعت پہ یہ مبارہ ہے، انہوں نے ایگزیمشن لی ہوئی ہے TTP سے، ان پر حملہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس طرح کی اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں، یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، یہ ان کو پناہ گاہیں دیتے ہیں، یہ ان کو واپس لے کر آتے ہیں اور بساتے ہیں۔ رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اسی جماعت نے واپس لا کے دہشت گردوں کو بسایا۔ ان کا لیڈر کہتا تھا دہشت گردوں کو شہید، اس کے اکاؤنٹ سے فیلڈ مارشل کے لیے، فوج کے لیے تو تنقیدی بیانات آئیں گے۔ اینابل گولڈ سمتھ مرتی ہے تو اتنے بڑے بڑے قصیدے لکھے جاتے ہیں، مگر پاک فوج کے کسی جوان کے لیے، کسی میجر عدنان کے لیے، کسی لانس نائک محفوظ کے لیے کبھی آپ کو ایک لفظ ان کے اکاؤنٹ سے وہ نظر نہیں آئے گا، کسی سیکیورٹی ایجنسی کے کسی اہلکار کے لیے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ایک ایجنڈا ہے، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کو واپس لا کے بسایا۔ آج جو قوم خمیازہ بھگت رہی دہشت گردی کا، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے یہ تحریک انتشار ہے جو TTP کا سیاسی ونگ ہے۔ مجھے کوئی اور نہیں کہنے میں کہ PTI TTP کا سیاسی ونگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ترجمان بھی TTP کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ ہے ان کی بہادری اور یہ ہے ان کا حوصلہ۔ ابھی کسی خاتون کے بارے میں کہو گے یوں فر 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 کر کے اس پہ تانے کسیں گے، غلاظت جو ہے وہ ان کے منہ سے نکلے گی اور بلو دا بیلٹ بات کریں گے، مگر جب TTP کی بات ہے کہ دہشت گرد ہے نا، اس کے پاس اسلحہ ہے، خاتون کے پاس تو اسلحہ نہیں ہوتا، تو خاتون کے پاس اسلحہ نہیں تو خاتون کو ٹارگٹ کر لو، یہ سوچ ہے نا، مسوجنی اسی کو کہتے ہیں۔ بٹ کیونکہ دہشت گرد کے پاس اسلحہ ہے تو بھائی خاموش یار، TTP میں اچھے لوگ بھی ہیں، تم کہہ دو، میں کنڈیم کرتا ہوں، نہیں TTP میں اچھے لوگ بھی ہیں، چلو مجھے تم 10 اچھے لوگوں کا نام بتا دو جن کا تعلق TTP سے، چیلنج ہے، نیم 10 پیپل فرام TTP جو پرو پاکستان ہے اور جو ابھی بھی پاکستان کی محبت میں جن کی خدمات ہیں، بتا دو۔ یہ ان کے حالات ہیں کہ یہ اندر سے اتنے کھوکھلے ہیں۔ اچھا اب گورننس کی بات کرتے ہیں۔ وفاق میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں آپ کو ایفرٹ نظر آئے گی گورنمنٹس کی طرف سے، سکول، کالج، اسپتال، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، الیکٹرک بسز چل رہی ہیں، بس سٹاپس بن رہے ہیں ماڈرن، جدید ترین IT کے ادارے بن رہے ہیں، بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے، پارکس بن رہے ہیں، ہر شعبے کے اندر ترقی ہے۔ ایک صوبہ جدھر 12 سال سے ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے، گورننس زمیں بوس ہو چکی ہے۔ وہ کلپ چلائیں جہاں پہ انہوں نے جو ہے صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مزار قائد بھی ہم نے بنایا تھا اور مینار پاکستان بھی ہم نے بنایا تھا، باقی انہوں نے تو کہہ دیا، چلے دیکھ لیتے ہیں نا۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کتنے کھوکھلے اور کتنے بزدل، اینڈ دے آر کاورڈز بیسیکلی، یہ کاورڈ ہیں۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ گورننس میں ان کے کیا حالات ہیں، کتنے پتلے حالات ہیں، ذرا چلائیں، ذرا دکھائیں، ذرا KP کی۔ ادھر آپ کو تو پتہ ہے، بس توڑنے کے لیے تو سب کچھ ہے لیکن بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کا کیا وہ کر رہے ہیں۔ یہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد یہ اکھاڑ رہے ہیں اور پھر پتہ نہیں یہ کیا کیا روڈ میں ڈال رہے ہیں۔ اسکول کھلانا لین ان کی وجہ پر بچے تکلیف بہت سے والدین کو تکلیف ہو سی۔ ہمارے صوبے کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، موت کے سوا کچھ نہیں مل جاتا ہے۔ بد انتظامی اور نااہلی کی یہ داستان کیپٹل سٹی پشاور۔ ایک بیچارے کارکن کو پکڑ کے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں، کنفرنٹ کر رہے ہیں، مجھے کنفرنٹ کریں۔ ہاسپٹلوں کے نام بتائیں جو آپ نے بنائے ہیں۔ LRH، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، لیڈی ریڈنگ بھی پہلے کا ہے، لیڈی ریڈنگ بھی پرانا ہے۔ ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں،
सफाई पे काम होने वाला है, पेट शेप हो जंगलूदा है। शहर की गली गली जो है वो टूटी हुई है। हमारे जो वज़ीर आला का फोकस है ट्रैवलिंग्स पर है। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, टारगेट किलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं जाहिद खान साहब को भी ज़हमत दूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें, मगर मुझे ये बताएं, एक शख्स जो कह रहा है कि लेडी रेडिंग हॉस्पिटल भी जो है तरीके इंसाफ ने बनाया है, मेरी अब हंसी नहीं रुक रही, मैं क्या करूं। पार्टीशन से पहले का हॉस्पिटल है, हयाताबाद मेडिकल कॉलेज भी तरीके इंसाफ ने बनाया है। अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि बुजदिली और कावर्डिस जिसे कहते हैं वो कूट कूट के भरी हुई है। अब आए ये डेवलपमेंट की तरफ। आप लाहौर जाते, काश आप एक पूरा किताबचा प्रेजेंटेशन लेके जाते लाहौर, और लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब को बताते कि मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूं सोहेल अफरीदी, ये मेरा विजन है अगले साल के लिए, ये मैं 2 IT यूनिवर्सिटीज बना रहा हूं, एक पेशावर में बनाऊंगा, एक साउथ KP में बनाऊंगा, ये मैं PKLI से सीखने आया हूं कि मैंने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की एक फिल्टर हॉस्पिटल मैंने पेशावर में बनाना है, ये मैं देखने आया हूं कि पंजाब IT बोर्ड कैसे काम करता है, ये मैं देखने आया हूं कि आपने ये ग्रीन बसेस कैसे चलाई हैं, शहबाज शरीफ साहब का मेट्रो का ऑरेंज ट्रेन का सिस्टम आपने कैसे बनाया है, आपने फोरेंसिक लैब शहबाज शरीफ साहब ने इस दौर में बनाया था वो कैसे बनाया है, आपने जो सेफ सिटी के कैमरास लगाए हैं पेशावर में मैं नहीं लगा सका, मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि ये क्या मॉडल है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने बनाया और मरियम नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ा रही हैं। काश आप सिंध जाते तो उनके हेल्थ के निजाम को स्टडी करते और आप मुराद अली शाह साहब को और शर्जील मेमन को कहते कि जी हम स्टडी करने आए और ये हमारा विजन है, आओ बैठो। नारे लगाना, मेरे हाथ में कलम है, हबीब जालिब का स्पेलिंग भी नहीं आते और शेर बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। नहीं तो मुझे ये बता देना तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है। ये स्कॉलर है, देखे ना, मेरे हाथ में कलम तो साफी बात करता है, लिखारी बात करता है, अदीब बात करता है, शायर बात करता है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला। तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है? किसने ये कलम दिया तुम्हें? और ये कब से है तुम्हारे पास कलम? को बता दें, नहीं पता। बस सिर्फ शेर किसी ने कान में आगे पढ़ दिया कि जी शेर पढ़ दो, तो शेर पढ़ दिया जी। यूनिवर्सिटी में नारे लगवा दिए जी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और भाई ये यूनिवर्सिटीज बना के भी दिखाओ ना, गाउन पहन के, टोपी पहन के शेर पढ़ना तो बहुत आसान है। मगर मसला ये है कि क्योंकि गवर्नेंस जमी बोझ हो चुकी है, तो ये नारेबाजी करने, ये बेसिकली कौन आर्टिस्ट होते हैं दुनिया में? आप लास वेगस जाएं, दुनिया के शहरों में जाएं ना, ये छोटे छोटी करतब कर रहे होते हैं। कोई आग निकाल रहा होता है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा होता है, कोई खरगोश निकालता है टोपी के अंदर से। ये उस तरह का है कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, और इस तरह, ये आप देखिए, इस तरह की ना आपको करतब करके दिखाएंगे हर दूसरे दिन। जब आप पूछेंगे ना कि हेल्थ की फैसिलिटीज कितनी है, एजुकेशन की फैसिलिटीज कितनी है, यूनिवर्सिटीज कितनी है, चले मुझे बता दें। लेट्स टॉक अबाउट बेनजीर हॉस्पिटल। 13 साल से वहां पे जमीन पड़ी हुई है, बेनजीर अस्पताल तामीर नहीं हो सका। आप ये बता दें कि आपका कोई सरकारी अफसर, कोई वजीर अपने बच्चों का इलाज KPK के सरकारी अस्पतालों में नहीं कराता, क्योंकि ये आपने देखा है वेटिंग एरियाज में जो गंद पड़ा हुआ है, लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। आप आज चले मेरे साथ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग इन फ्रॉम KPK। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो क्या करें? आपने उनको सहूलियत दी नहीं 12 साल के अंदर। आप सिर्फ अगर साउथ वजीरिस्तान की बात करें, पूरे जिले में एक डॉक्टर है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। मैं पूरे साउथ वजीरिस्तान की बात कर रहा हूं, एक डॉक्टर है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। ये 12 साल में किसने करना था? ये फौज ने करना था, ये कोई बाहर से किसी ने आगे करना था, या आप हमें दे देते ये 4 जिले ठेके पे कि मुस्लिम लीग नून आके कर दे। कोई टांग की बात कर लें, टांग जिले में इंसान और जानवर एक तालाब से पानी पीते हैं, आप साफ पीने के पानी का निजाम वहां पे नहीं दे सके, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तालीम की बात कर लें, दर्जन से जायद यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अमला कोई नहीं है। जहां अमला है वहां पे तनख्वाहें देने के पैसे कोई नहीं है। सूबे भर में 49 लाख बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, जिनकी उम्र 5 साल से 17 साल के दरमियान है, और 22,000 स्कूल है मगर हालात कोई नहीं है, मिसिंग फैसिलिटीज है वहां पे। 4 अजला ऐसे हैं जिनमें तोरगर है, कोहिस्तान है, लोअर और अपर कलाई प्लास है, जहां पे लड़कियों के लिए एक कॉलेज मौजूद नहीं है। मैंने ये आपको अजला गिनाया, लड़कियों के लिए एक कॉलेज मौजूद नहीं है। कोहिस्तान और ये सारे अजला आप आज जाके देख लें। कोहिस्तान में स्कैंडल तो आ जाएगा अरबों रुपए की करप्शन का, जिसमें तरीके इंसाफ के ऑफिस बेयरर्स इन्वॉल्व होंगे,
اربوں کے پیسے وہاں سے بنا لیں گے مگر لڑکیوں کا ایک کالج نہیں بن سکے گا. لوور دیر میڈیکل کالج تمرگرا جس پر 4 ارب روپے خرچ آیا ہے, سارا سٹاف بھرتی ہو چکا ہے, 32 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ کی مد میں ادا کیا جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ اگر آپ حالات جا کے دیکھیں تو صرف تنخواہیں دی جا رہی ہیں, وہ میڈیکل کالج آپریشنل نہیں ہے. آپ کھیلوں کے میدان دیکھ لیں اٹھا کے, ابھی ایک ایتھلیٹ پیچھے انجر ہوا, اس کو یہ سی ایم ایچ لے کے گئے, ان کا اپنا ہسپتال وہاں پہ کوئی ایک بھی نہیں تھا جہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی. کھیلوں کے میدان نہیں ہے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں ہے. اور آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے, ویئر از یور ہیلتھ ریفارمز روڈ میپ, ویئر از یور ایجوکیشن ریفارمز روڈ میپ. شعر و شاعری کر لیں گے, نعرے بازی کر لیں گے, وکٹری کے نشان بنا لیں گے, ٹک ٹاک اعلیٰ ترین. آپ ان کو انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے ریل میکنگ کا, کہ بڑے سے بڑی فنکاری کیسے لگائی جاتی ہے, اس میں یہ بڑے کاریگر ہیں. دہشت گردی کے خلاف ہم نے بات نہیں کرنی, عورتوں پہ ہم نے تانے کسنے ہیں, گورننس میں ہم زیرو ہے, آپ نے دیکھ لیا حالات. تو یہ اوور آل جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کی بات ہوتی ہے کہ ایک سیاسی عناصر کا وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ ایک نیکسس ہے, ان کو آپس میں جرم جوڑتا ہے. تیل کی اسمگلنگ, منشیات کی اسمگلنگ, اشیاء خوردنوش کی اسمگلنگ, ٹمبر مافیا, ٹوبیکو مافیا, یہ ایک پل ہے وہاں پہ کرائم کا. ایک طرف سیاستدان ہے اور ایک طرف دہشت گرد ہے, اسی لیے یہ اس کی مذمت نہیں کرتے دہشت گردوں کی. دہشت گرد تو ان کے مائی باپ ہیں, وہ تو ان کو جو ہے وہ پیسے کما کے دیتے ہیں, ان کے توسط سے ان کے کاروبار چلتے ہیں, ان کی شیلٹر میں ان کے کاروبار چلتے ہیں. یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے. جو دہشت گردی کے پیچھے سارے ان کے اپنے لوگ ہیں, دہشت گردوں کو پناہ دینے والے یہ لوگ ہیں, دہشت گردی کو فروغ دینے والے یہ لوگ ہیں, اور یہ ان کی باقاعدہ طور پہ یہ کوشش ہے کہ یہ پیسے کمائیں وہاں سے, گورنر زیرو کر دیں اور دوسرے صوبوں میں جا کے بس نعرے بازی کر کے, ہلڑ بازی کر کے اپنا ٹائم گزاریں. وی ول ہولڈ یو اکاؤنٹیبل. ہم ایک ایک ہیلتھ کے پیسے پہ آپ سے جواب مانگیں گے, ایجوکیشن کے بجٹ پہ آپ سے جواب مانگیں گے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ آپ سے جواب مانگیں گے, خواتین کی یونیورسٹیوں پہ, کالجوں پہ آپ سے جواب مانگیں گے, جو آپ کے اتنے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں اس پہ آپ سے جواب مانگیں گے. جواب آپ کے پاس ہے نہیں, اور آپ کا سارا فوکس اپنی بزدلی کے پیچھے ہے کہ بس دہشت گردوں کو کچھ نہ کہو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. یہ حالات ہیں کہ جہاں پہ دہشت گردوں کا خوف بھی ہے اور ان کے ساتھ ایک نیکسس بھی ہے پیسے کمانے کا. تو یہ اوور آل ان کی صورتحال ہے, اور میں زاہد خان صاحب کو اب ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میں مزید روشنی ڈالیں. زاہد صاحب کر رہے ہیں, سر کرنے دیں نا, میں بھائی جان آتا ہوں, میں سارے جواب دے کے جاؤں گا. پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہے, یہ کب سے شروع ہوئی ہے, اور دوسرا آپ گورنمنٹ ہے, آپ اپنی ذمہ داری کب پورا کریں گے کے پی کے حوالے سے جو آپ نے نریٹ کیا؟ زاہد صاحب شروع کرتے, میں جواب دیتا ہوں, میں دے دیتا ہوں جواب, سن لینا. طاہر صاحب میں پنجابی ساری بات کر گیا ہوں, خیبر پختونخوا کے ہمارے سینئر رکن ہیں, بات کرنے تھے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب نے آپ کا, کیونکہ آپ نے مجھے بلایا, اور میں یہ تو بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ میں جانتا ہوں, 34 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں, اور جو جونیئر ہے وہ تو بھی جانتا ہوں, اور سینئر تو خیر میرے ساتھ میں بھی اکٹھے رہے. بہت مشکور ہوں میں آپ کا, اور چونکہ ہمارے خیبر پختونخوا کی بات زیادہ اہمیت اس وقت اس لیے لگ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا حکومت کی جو 12 سال سے ہے, انہیں 12 سال سے وہ حکمرانی کر رہے ہیں. میں پاکستان کا کوئی بھی تحریک جو بھی ڈکٹیٹر کے خلاف چلا یا سیول گورنمنٹ کے خلاف چلا, اس کا میں حصہ رہا ہوں. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چیف منسٹر تحریک چلاتا ہو. یہ میں نے انہونی بات دیکھی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, بھئی پارٹی آپ کا کہاں گئی؟ تحریکیں تو پارٹی سے چلاتے ہیں, اور وہ لاؤ لشکر لے کے, تو طاہر صاحب آپ اس سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ ہماری یونیورسٹی بنائے گا, اسپتال بنائے گا, تو پھر یہ خرچ کون کرے گا؟ یہ لاؤ لشکر لے کر لاہور قبضہ کرے گا, یا کراچی قبضہ کرے گا, یا اسلام آباد قبضہ کرے گا؟ میں نے پہلے بار تو یہ دیکھا کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پہلے تو ایک چیف منسٹر جو ہمارا خٹک صاحب تھے وہ اسلام آباد پہ اٹیک کر رہے تھے, اس کے بعد گنڈاپور صاحب آیا, وہ اسلام آباد پہ اٹیک کرتے رہے. اب اس کے بعد یہ جو لڑکا آیا اس نے بھی یہی کام شروع کیا. اب وہ بچہ جو بتا رہا تھا کہ اسپتال بتا لیڈرنگ, تو میرے بھی پیدائش سے پہلے بنا ہوا ہے.
اور وہ جو 2 اسپتال ہیں نا، ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل اور حیات آباد، یہ دونوں تو یہ بچہ تو میرے خیال میں یہ بچے کی عمر سے بہت پہلے بنی ہے، تو یہ کہاں بتائے گا کہ جی یہ اسپتال بنی ہے؟ نہ ایک یونیورسٹی ہے، جس طرح کے تھرڈ صاحب نے بتا دیا، تمرگرہ میں ہمارا ایک عبدالوہی خان کیمپس ہے. اس دن وہ مجھے اس جو پرنسپل تھا اس نے مجھے بلایا کہ جی آپ ذرا تشریف لائے. میں گیا، وہاں بچے اور بچیاں رو رہے تھے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ دیر جیسے جگہ میں بچیاں پڑھ رہی ہے. وہ کہتے کہ جی ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں سے چندہ کر کے یہ چیزیں ہم چلا رہے ہیں. یونیورسٹی تو بنانا تو دور کی بات ہے، یونیورسٹی اس نے ایک مجھے کالج بھی بتا رہے، جس طریقے سے آپ نے کہا 50 کروڑ روپے اس وقت اپنی ایم پی ایس کو دیے ہیں. مجھے بتا دے کہاں لگائے. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی ہے جہاں تک طالبان کے تعلق ہے اس سے، تو طاہر صاحب جب ہم تھے اور ہم نے مذاکرات کی تھی، ایک یہ جو ہمارا چیف منسٹر صاحب ہے، اس دن میں نے تقریر بھی کی، میں نے آپ دوستوں کو بھیجا ہے، اتنا جھوٹ بولا کہ ایس پی آر کا اس دن میں سنا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جی وہ جرگہ ہم نے بلائے تو وہ جرگے میں سب نے آپریشن کی مخالفت کی تھی. چونکہ میں مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہا تھا، میں نے تقریر آپ لوگوں کے پاس بھیجی. میں نے کہا کہ جی 2 آپشن ہے آپ کے امن کے لیے، ایک ہے آپ کے مذاکرات اور ایک ہے مقابلہ. میں نے کہا مذاکرات تو 3 پارٹیوں نے کیے، 3 حکومتوں نے کیے. کیئر ٹیکر نے کیا تھا 2007 میں، پھر 2009 میں این پی اور پیپل پارٹی کی حکومت بھی دوبارہ کیا. پھر اس کے بعد ان نے لوگوں کو لے کے آیا 40,000، اگر آپ کو یاد ہوگا، اور جو ہمارا الوی صاحب تھا 100 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو رہا کیا کہ جو سزائے موت کے اس کو سزا ملی ہوئی تھی. وہ ناکام میں نے ہوا. میں نے کہا یہ سارے ناکام ہوئے. ایک اور بات کرتے کہ وہ کہتے کہ جی یہ مسجدوں میں کتے باندھتے ہیں. بھائی 2009 سے 2012 تک 13 تک جو آپریشن ملاکن ڈویژن میں ہوا سب کو پتہ ہے. سب سے بڑا جو آپریشن ہوا ہے وہ ملاکن ڈویژن میں ہوا، چونکہ میں خود دیر سے لوور دیر سے بلانگ کرتا ہوں اور میں اس کا حصہ تھا، کیونکہ ڈسکشن میں بھی میں تھا، کیونکہ وہ سپریم احمد تھا. وہ ساری جو ڈائلاگ تھی یا جو مذاکرات تھی اس میں میں تھا، ایگریمنٹ میں بھی میں تھا. تو میں نے اس آپریشن کو تو دیکھا ہے. اس آپریشن میں تو ہر شام یا دوسرے ہفتے میں ایک دفعہ ایف ایکس کمیٹی کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی بند کمروں میں ہوتے. تو میں نے اسے کہا کہ ایف ایکس کمیٹی ہوتی ہے، اس میں سارے بیٹھتے ہیں، آپ جتنے مرضیوں کو لے جائے، کور کمانڈر بیٹھا ہوتا ہے اور اس میں یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ جی آپ نے اس جگہ پہ جو آپریشن کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اب ادھر کیوں نہیں جاتے، اور گورنر اس کو پریزائڈ کرتا ہے. لیکن وہ بچے ہیں. اس نے جو ہمارا صوبے کا جو ستیاناش کر دیا نا، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ اس کی لیڈر کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری پارٹیوں کو تو زخم لگی ہے، تو میں پی ٹی آئی کو نہیں مروا سکتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پہلے 2013 میں حکومت ان کی آئی تو پرویز خٹک کو کہا کہ آپ ان کے لیے آفس ٹی ٹی پی والوں کے لیے آفس پشاور میں کھلوا دے. یاد ہوگا آپ سب کو. اس کے بعد اگر یہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے، جب میاں نواز شریف صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ میں آ گئی تو مذاکرات کے لیے ایک بات ہو گئی تھی. بیت اللہ مسعود زندہ تھا، تو بیت اللہ مسعود نے جب اپنی کمیٹی بنا دی تو اس کے سربراہ اس نے کس کو بنایا؟ عمران خان کو. یاد ہوگا آپ سب کو. تو ان کا اس کے ساتھ اتنا نزاکت ہے، وہ کیسے اس کی بات کرے گا؟ اور اس بچے سے اگر پوچھے کہ طالبان میں کتنے گروپ ہے، کون سا گروپ ٹیررزم میں شریک نہیں ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا. یہ بچہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس وقت یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں مجھے کہ یہ تاریخ، یہ کیا ریاست، یعنی یہ ریاست کا حصہ نہیں ہے. ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، یہ ریاست کا حصہ ہے، ایک چیف منسٹر ہے. اور وہ چیف منسٹر اگر وہ موبلائز کرتے ہیں لوگوں کو ریاست کے خلاف، تو وہ کون سے آئین میں اجازت دیتا ہے؟ ماں باپ کا، جس کا بھی ہو، بہرحال جس کا بھی ہو، میں ایک منٹ، جس کا بھی ہو، لیکن میں یہ کہ جس کا بھی ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہمارا صوبہ اس وقت تقریباً 13 سال سے برباد ہو رہا ہے. کوئی کام نہیں ہے، نہ ایجوکیشن ہے. آپ اسپتالوں میں جائے آپ کو ڈسپلن کی گولی بھی نہیں ملے گی. باقی بات تو چھوڑ. تو اس لیے میں
اور بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو باتیں کرتے ہیں میرے اپنے صحافی بھائیوں سے، کہ ان سے یہ سوال کرے کہ بھئی آپ نے کہاں یونیورسٹی بنائی، کہاں اسپتال بنا دیا، کہاں آپ نے دوائی کسی کو دی ہے، کہاں روڈ بنایا، تو آپ کو سب بتا دے گا. بس میں نے اتنا ہی باقی. طاہر صاحب اور زاہد خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس قسم کے حالات، اب مائک جس قسم کے حالات ہیں اس وقت، ہم قدرے بہتر زندگی گزار رہے ہیں پنجاب میں رہنے والے یا سندھ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے. اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اپنے عوام کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر ہم بھی ان متاثرہ لوگوں کا، ان پریشان حال لوگوں کا تمسخر اڑائیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، تو وہ لوگ جو اپنی حکومت سے تنگ ہیں وہ ہم سے کیا میسیج لے رہے ہوں گے؟ وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے یہ خود سے کیوں نہیں وہاں پر منصوبے بناتی تاکہ صوبائی حکومت اگر نہیں کر رہی ہے تو وفاق اپنا پیسہ لگائے اور لوگوں کو سہولت دے؟ یہ دیکھیے بہت اچھی بات ہے. ابھی ہم ہری پور سے ہو کے آئے، لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن تھی، وزیر اعظم پاکستان خود موجود تھے اور انہوں نے میرٹ پہ لیپ ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن کی. صوبائی حکومت نہیں کرنا چاہتی، نہ کرے. پنجاب میں لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے چاروں صوبوں کے اندر، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے اندر لیپ ٹاپ کی میرٹ پہ جو ہے وہ اسکیم لے کے آئے ہیں تاکہ جو خیبر پختونخوا کے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس گیجٹ سے محروم نہ رہیں. سی ٹی ڈی کی ٹریننگ میں فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے وہاں پہ فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں، ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں. اب کل جس طرح بلوچستان میں وہ خونی سڑک ہے N25، وزیر اعظم نے کل اس کا جو ہے وہ جا کے سنگ بنیاد رکھا. تو دیکھیے جو فیڈرل پروجیکٹس ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. اور دیکھیں یہ بات بھی بروز خاطر رکھیں کہ جتنا ملک کی سیکیورٹی کے اوپر بجٹ رکھتا ہے وہ جس مرضی فارم میں ہو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے چنک میں سے جاتا ہے. صوبے تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے. صوبے تو یہی کر سکتے تھے نا خیبر پختونخوا والے کہ وہ سی ٹی ڈی فورس نہیں کھڑی کرتے، وہ سیف سٹیز کا نظام بناتے، وہ فورینزک لیب بناتے. چلیں آپ کی ٹیررسٹ سے دوستی ہے، آپ ان کو نہیں ان کا خاتمہ چاہتے، کم از کم کرائم کو تو ختم کر دیتے. مگر کرمنل سے بھی آپ کی دوستی ہے، کیونکہ ٹمبر مافیا، ٹوبیکو مافیا، آئل مافیا، ڈرگ مافیا سارے آپ کے دوست ہیں، سارے آپ کی پارٹی میں ہیں. یہ اس لیے وہاں پہ ریفارمز نہیں لانا چاہتے بیکاز یہ اسی طرح چلانا چاہتے ہیں سسٹم کو. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ہم ادا کرتے رہیں گے جس حد تک بھی ہو سکے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پورا فوکس رہے گا. مگر کہیں پہ ہم ان کے رول کو اوور سٹیپ نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں پہ ان کو یہ لگے کہ کانسٹیٹیوشنلی ہم نے ان کے رول کو اوور سٹیپ کیا ہے. جی اینی شرازی صاحبہ. دو سوال ہیں. پہلا یہ کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان کی دو سوال ہیں. پہلے آپ نے تحریک طالبان پاکستان کا ذکر کیا. 2020 میں اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے سابق ترجمان تحریک طالبان پاکستان احسان اللہ احسان کے بھاگ جانے کا یا چلے جانے کا کسٹڈی سے، ملٹری کسٹڈی سے اس کا انہوں نے انکشاف کیا یا رپورٹس کنفرم کی. تو 5 سال گزرنے کے بعد اب کیا اس پہ کیا جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کیا گیا یا کیا اس کیس میں جو ہے وہ پیش رفت ہے؟ دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ JF-17 تھنڈر کا معاہدے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، تو اس کے بعد کیا مذاکرات کس بارٹر سسٹم کے حوالے سے جو خبر ہے وہ رائٹرز کی، اس پر کیا اپڈیٹ ہے؟ مذاکرات کب تک جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے اس پہ تو obviously I will let foreign office and spokesperson MOFA comment on that کہ جب بھی اس پہ کوئی معاملہ آتا ہے تو میں تو سیدھا یہ معاملہ ان کو ریفر کروں گا. اور دیکھیے دہشت گردی کے حوالے سے جتنے بھی معاملات اس ملک کے اندر جو بھی سہولت کار رہے ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں they are being held accountable and we will continue the system. اس particular case پہ as soon as there is an update I'll let you know. جی امپورٹنٹ ایشو رہ گیا فارن انویسٹمنٹ کا. KPK میں جو فارن انویسٹمنٹ میں خاص کر جو منرلز ہیں اس کی انویسٹمنٹ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے KPK کی گورنمنٹ، اور خاص کر جو وہاں پہ قانون سازی کا عمل ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ آپ ڈائریکٹ سرمایہ کاری کے حوالے سے صوبے میں کچھ ایسا اقدام کر سکتے ہیں؟ میں ایسا ہے کہ وہاں پہ ایک DG بیٹھا ہوا ہے منرل کا، اور ہزاروں کی تعداد. طاہر صاحب نے تو جنگلات کی بات تو کی ہے. اس وقت ہمارے پہاڑوں سے جس طریقے سے منرل نکال کے لے کے جاتے ہیں نا، آپ اس ٹوٹل گورننس کولیپس ہو چکی ہے.
वहाँ कोई चीज़ नाम की है नहीं। ये कल वो ISPR वाले कह रहे थे कि ये फौज पे कि फौज निकाले, भी फौज नहीं, तुम्हारे जितने भी ठेकेदार, जितने भी ये MPA MNA है, सारा ये कारोबार कर रहे हैं। और उसने ये सही कहा कि उन इलाकों में ज़्यादातर ये TTP वाले रहते हैं, उसके साथ ये कैसे बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये फिर उधर पत्थर निकाल सकते। तो ये उसके तहफ़्फ़ुज़ में ये सब कुछ करवा रहे, बर्बाद हो गया हमारा सूबा, मादिनात के ज़रिए से भी बर्बाद हो गया। उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, न फेडरल को तो है ही नहीं, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद तो फेडरल के पास कोई इख्तियार नहीं है, सारे इख्तियार सूबे के। इन्होंने पहाड़ के पहाड़ काट दिए हैं। हम उस दिन सैदू शरीफ गए, मैं रास्ते में पहाड़ देखता आ रहा था, पहाड़ के पहाड़ काट के मादनियात निकाल रहे हैं, मार्बल निकाल रहे हैं, और वो अनऑफिशियली अपने ठेकेदारों के साथ ये सारा मामला साजबाज है। तो देखिए, इस पे हम इंकरेज करते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉज बनाए, गवर्नेंस अपनी ठीक करे, वहां पे इन्फोर्समेंट अपनी बेहतर करे। अगर कानून बनाने में कोई असिस्टेंस चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, हमारा लॉ एंड जस्टिस डिवीजन प्रोवाइड करेगा आपको। अगर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो माइंस एंड मिनरल्स को डील करती है, उससे किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे, मगर खुदारा वहां के मिनरल्स पे ये डाके मारना बंद करते हैं। जी सारे जाफिर साहब, फिर यासिर साहब, फिर नवीन चौधरी साहब। मेरी पहला क्वेश्चन आपको याद है जो मैंने किया कि रिपीट करूं? अच्छा, एक तो ये बताएं कि ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो आपने कहा इज्जत हुई, ये कब से शुरू हुई? एक बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि आपने इतनी खूबियां बयान की हैं KP गवर्नमेंट की, तो कब फेडरल गवर्नमेंट अपना उसमें एक्शन लेगी? और इसी सवाल का एक और हिस्सा है कि सिंध में, पर्टिकुलरली कराची में, FWO ने ऑफ़र की है, नट ऑफ़र, बल्कि आज प्लानिंग शुरू हो गई है और मार्च में वहाँ काम शुरू हो जाएगा। 1 बिलियन और प्लस रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं जो FWO बना रही है और फेडरल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन से, स्पॉन्सरशिप से। क्या आप इस तरह की ऑफर KP गवर्नमेंट को भी कर रहे हैं? थैंक यू। फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कोई मजलूमियत का बयानिया KP गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाए। ये एक्सपोज हो रहे हैं ना आपके सामने, हमें पता है इनकी कैपेसिटी नहीं है, हमें पता है कि ये उस सूबे को 12 साल में जिन्होंने हाल कर दी है, ये इसको स्टोन एज में ले गए हैं। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मेरा शहर लाहौर है, पेशावर उससे बेहतर हो, वहां की सड़कें, वहां के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियों से बेहतर हो। मेरा कोई लाहौर का शहरी, अब किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बनाया शहबाज शरीफ साहब ने, कोई एक शहरी भी, अब पहले इंडिया चाइना जाते थे, कोई एक शहरी अब नहीं जाता। वो इलाज यहाँ पे मौजूद है, मेडिकल इमरजेंसीज हर तरह की डील करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सहूलियात मौजूद हैं, एंड बैरून मुल्क अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये कोई इंप्रूवमेंट कर दें, इनकी बस में नहीं है, मगर फेडरल गवर्नमेंट भी ओवरस्टेप नहीं करेगी किसी किस्म का कोई ऐसा रोल जो मैंडेटेड है आइन के मुताबिक सूबे को। हाँ, एक गवर्नर राज की एक ऑप्शन मौजूद रहती है, एक संजीदा ऑप्शन होती है किसी भी हुकूमत के पास कि वो उसको एक्सरसाइज करे। उस पर अभी बहुत अर्ली होगा, कबल अज वक्त होगा उस पर कमेंट करना। और सॉरी, दूसरा सवाल आपका क्या था? कराची में उन्होंने 1 बिलियन प्लस का प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप से शुरू किए हैं। मार्च में उनकी वो शुरू हो जाएगा काम, और वो FWO बनाएगी, और ये फेडरल गवर्नमेंट की इख्तियारात का, उसके पर्व्यू का हिस्सा है। क्या ये आप ऑफर करते हैं KP के लिए भी? देखिए, KP के प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी वजीर आजम साहब ने कई मरतबा कहा मीटिंग में आए, बात करें। तो बातचीत तो कोई ये तो नहीं करनी कि आजकल सवात में बर्फ कितनी पड़ रही है, कलाम में जो है वो तालाब बह रहे हैं नहीं बह रहे, या आपके जिस तरह आपका हालचाल क्या है वो तो हालचाल पूछते रहेंगे। तो मीटिंग तो इसी बात पे होती है ना कि भाई सूबे में मामलात बेहतर कैसे करने हैं। जो शख्स आएगा नहीं, जो बात नहीं करेगा आके, तो वो कैसे फंड लेगा अपने सूबे के लिए? मुझे तो नहीं समझ आती इस बात की। ये कि अभी प्राइम मिनिस्टर का 2 दिन पहले मीटिंग थे जिसमें हम सारे पख्तूनख्वा से जितने भी लोग थे वो आए हुए थे, उसको बुलाया था और इसी मौजू पे बात हो रही थी। और उसके लिए एक कमेटी बनी है, उस कमेटी का हमारा जो हसन इकबाल साहब है वो सरबराह है। बिल्कुल, और वो 3 दिन के बाद जाके पेशावर में बैठेगा। यही जो आप बात कर रहे, सारे जो सूबे के लोग थे और जो हमारे फेडरल मिनिस्टर जितने भी बैठे थे, सब ने इसको सपोर्ट किया और इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद मीटिंग। ये फायदा होता है ना, सीनियर रुकन को साथ बैठा हो, मेरे जैसे जो है वो नातमा और एक बिल्कुल मैं तालिब इल्म हूं सियासत का, तो इनकी मौजूदगी से ये फायदा हो जाता है कि वो एहसन इकबाल साहब की कमेटी एक बनी है और KP के उसमें ज़ोमा सारे होंगे, तो हम पेशावर जाके इंशाल्लाह ताला इस पे नौकरी तो
یاسر ملک صاحب جناب والا، کہ آپ نے کے پی کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پہ ٹمبر مافیا، تمباکو نوشی والے، انہی کی اپنی کیبنٹ کے اندر لوگ بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں. شہر اقتدار کے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ یہاں پر ہے، وزیر اعظم یہاں پہ ہیں، تو وہ شاید ان لوگوں کے معاملات دیکھیں گے. یہاں پہ آپ لوگوں کی کیبنٹ میں ٹمبر مافیا کون ہے جو اسلام آباد کی شکرپڑیاں کے اوپر جو لگے جنگلات ہیں ان کا خاتمہ کر رہے ہیں، جو چک شداد کے قریب لگے درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، اسی طرح سے بنی گالا کے مقام پر لگے جو درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا سوال یہ کہ 5 منٹ کی مسافت پہ بنی گالا ہے. جس طرح سے پی ٹی وی نے انٹرویو کیے خیبر پختونخوا میں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے انٹرویو بنی گالا کے مضافاتی علاقوں میں، تراوڑی کے مضافاتی علاقوں میں ہونے چاہیے جہاں پہ آج بھی سڑکیں کچی ہیں، جہاں پہ گلیاں کچی ہیں، نالیوں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے؟ کیا آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا ایک سروے وہاں بھی ہونا چاہیے؟ میں چاہوں گا کہ دنیا نیوز کے میں اپنے عامر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 2 شوز کروائیں، ایک پشاور میں کروائیں. اور دیکھیں ایپل ٹو ایپل، میری آپ کے توسط سے، آپ کے سوال کے توسط سے دنیا ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو نوید کاشف صاحب کو بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک کمپیریزن کروائیں اور ہم روڈ ٹو روڈ کمپیریزن کریں گے. پشاور کی مین شارہ اٹھائیں گے اور کانسٹیٹیوشن ایونیو اٹھائیں گے. اسی طرح مضافات میں بنی گالا کی سڑک اٹھائیں گے، ادھر حیات آباد کی کوئی سڑک اٹھائیں گے. ہم بالکل اس پہ آپ کائنڈلی ایک ٹیم بنا کے میرے پاس آ جائیں، یو آر موسٹ ویلکم. ہم اس کو بالکل پوری طرح، میں اس پہ خود پشاور جا کے آپ کے ساتھ شو کرنے کو تیار ہوں اور بنی گالا میں شو کرنے کو تیار ہوں. دیر از نو کمپیریزن. میرے نزدیک جہاں پہ صفائی ستھرائی کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، میونسپل سروسز کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کو یا میئر یا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی ہوتی کیا ہے. ہم تو پھر بھی اسلام آباد میں سمجھتا ہوں دنیا کے صاف ترین شہروں میں سے ہے. اور آپ شروع کر لیں، آپ بے شک یہ G10 سے شروع کر لیں اور E11 تک چلے جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے برے حالات ہیں جتنے ادھر کے. ہاں کچھ علاقے ہوں گے جو لیس ڈیولپڈ ہیں جہاں پہ کوڑا کرکٹ ہوگا، مگر اس طرح نہیں ہے کہ مین سڑک توڑ کے دوبارہ سے بنائی جائے. جس طرح یہ آپ نے دیکھا بجری پھینک جاتے ہیں، سڑک بنتی نہیں ہے. جو آپ کا دوسرا سوال تھا، ٹوبیکو مافیا کے خلاف FBR بڑا متحرک ہے اور انہوں نے ان کو ٹیکس نیٹ پہ لانے، میں اس طرف آ رہا ہوں. آپ نے سوال ٹوبیکو مافیا سے اور ٹمبر مافیا سے شروع کیا، مجھے تو موقع تو دینا کہ میں جواب بھی اپنی مرضی سے اس پہ آ سکوں. FBR نے بھرپور طریقے سے چھاپے مارے اور سگریٹ کی فیکٹریز جو انلیگل چل رہی تھی، ٹوبیکو مافیا تھا، ان کو بند کیا، سیل کیا، جرمانے عائد کیے اور گرفتاریاں کی. دیکھیں ٹمبر مافیا اسلام آباد میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی پرسن ہو از انوالوڈ ان ٹمبر ٹریڈ. ہاں رائٹ آف وے میں اگر ان کو کوئی کورٹ آرڈر آتا ہے ایسا جس میں پولن کی بات کی جاتی ہے، باقی معاملات کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف وے اگر کلیئر ہوا ہے، اس پہ محسن نقوی صاحب نے نوٹس بھی لیا اور کل انہوں نے کہا کہ میں اس کے باقاعدہ نوٹس لے کے اس کی انکوائری کر کے اس کو میں پبلک کروں گا کہ جو بھی یہ معاملہ ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں اگر یہ غلط ہوا ہے تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا، اگر یہ رائٹ آف وے تھا وہ بھی پتہ لگ جائے گا. مگر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹمبر مافیا ہے تو مجھے آپ کان میں بھی بتا دیں گے تو اس کا استعفیٰ اگلے 2 گھنٹے میں آپ کو آ کے سبمٹ کر دوں گا. باقی تو چلیں دور کی بات ہے. جا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت پہ اور ایک بڑی سیاسی جماعت پہ اور انہیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. سر ہمیں صرف یہ اتنا بتا دیں بینگ ریپرزینٹیٹیو آف اسٹیٹ کہ طالبان پہلے مجاہدین تھے، اب دہشت گرد ہوئے ہیں. سر یہ کب تک دہشت گرد رہیں گے، پھر مجاہدین تو نہیں بن جائیں گے؟ دیکھیے اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے پورا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس آؤ سوویت انویژن کے وقت ہمارے سے مدد مانگو. اس وقت تو یہ خود آئے تھے مدد مانگنے کے لیے، نہ آتے ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمارے سے مدد سیکھ کی اس وقت، اور ایک گلوبل سیناریو تھا ایک اس وقت کا. مگر دیکھیں جب کوئی بھی شخص ٹیررزم پہ، یوز آف فورس پہ اور کمپلیٹلی سوسائڈ بومبنگ کے ذریعے وہ اپنی آئیڈیالوجی امپوز کرنا چاہے تو یہ دہشت گرد ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. اور جو دہشت گردی کی کاروائیاں، دیر کین بی نو جہاد اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ فتوے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جہاد جائز نہیں ہے. اور یہ جو ہر دوسرے دن سہولت کاری، ہر دوسرے دن حملے، افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہونا، اور آپ کا کیا خیال ہے انڈیا کے ساتھ ان کی کوئی ٹریڈ چل رہی ہے یا انڈیا کے ساتھ کوئی ان کی کموڈیٹیز آتی جاتی ہیں؟ انڈیا کے ساتھ بالکل کلیئر معاملہ ہے ان کا، نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے اپنی پنگیں بڑھائیں. ضرور بڑھائیں،
بٹ لیٹ می ٹیل یو, اگر یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا, انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یہ دوبارہ آئیں گے, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اپنی پوسٹیں چھوڑ کے, اپنی لاشیں چھوڑ کے, سب کو چھوڑ کے بھاگے تھے, تو ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں. مگر یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور ہر حوالے سے ان کی آئیڈیالوجی صرف ایک ہے, ٹیررسٹ کا کوئی رنگ, نسل, مذہب اور ایمان نہیں ہوتا, ٹیررسٹ کا صرف ٹیررزم ہوتا ہے بس. جی تو سر یہ آپ جا سکتے ہیں کیا نہیں صاحب؟ سر سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی ہیں, یقیناً اس دن ISPR کے DG صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ سیاسی مذاکرات جو ہے سیاسی جماعتوں کا کام ہے, حکومت کا کام ہے اور سیاسی جماعتوں کا. سر جو اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاز صادق وہ بار بار مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں, انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی, تو کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی ایسی قوتیں نہیں ہیں جن سے مصالحت کی جا سکے؟ کوئی ایسی سین وائسز نہیں ہیں اس پارٹی میں؟ کچھ تو ہوں گی ایسی وائسز جو آنا چاہتی ہوں مذاکرات کے ٹیبل پہ, اگر ان کو نہیں بھی آنے دیا جا رہا تو کوئی ایسا راستہ تو ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کے عوام کی بہتری ہو سکے, KP کے عوام کی بہتری ہو سکے. مذاکرات پہلے بھی ہوئے, پارلیمانی کمیٹی بنی, مرحوم عرفان صدیقی صاحب اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے تھے. وہ سابوٹاج کس نے کیا, کون بیک آؤٹ کیا, کون بھاگا؟ اسپیکر صاحب فلور آف دا ہاؤس اور پرائم منسٹر صاحب متعدد تقریروں میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جی بات چیت, مگر اس کے ساتھ ایک پرووائزو ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی کہا ٹھیک ہے بات چیت, مگر انہوں نے کہا کہ یہ رویہ نہیں چلے گا. یہ جو ایک ملک کی سالمیت کے خلاف, فوج کے خلاف جو معاملات ہیں, ان کو تو ترک کرنا پڑے گا, اس کے بغیر تو آگے چل نہیں سکتی چیزیں. اور دیکھیے اب ڈویژن اتنی ہے کہ پارٹی کے اندر اتنے گروپس بن چکے ہیں کہ کون مذاکرات کرے گا, یہ تو ان کو کلیئرٹی نہیں ہے. وہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں, عجیب عجیب حرکتیں ہیں, کوئی ایک شخص نومینیٹ نہیں کر سکے. تو مذاکرات کی آفر بالکل وزیر اعظم نے بھی کی, اسپیکر نے بھی کی, ہونے بھی چاہیے, مگر یہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں. اگر یہ ہوتے تو یہ کم از کم ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں, دیگر میٹنگز کے اندر آتے. ایک NFC کا اجلاس انہوں نے اٹینڈ کیا ہے جو فائنانس منسٹر چیئر کر رہے تھے. اس کے علاوہ یہ نہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے, نہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو لوور کرنے میں سنجیدہ ہیں, اور نہ ہی وہ اس ملک کے مفاد میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ تو ابھی فی الحال کوئی مجھے پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی. دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو بہت بڑی کرپشن سکینڈلز ہیں, تو ایک طویل عرصے سے وہ کیسز نیب میں ہیں, اور نیب فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو نیب نے ابھی تک کسی بھی کیس کو حتمی نتیجے تک نہیں پہنچایا. اس میں BRT بھی ہے, اس میں سونامی بلین ٹری بھی ہے, ملم جبہ بھی ہے, ابھی کوہستان سکینڈل تک بہت سارے معاملات ہیں. تو کیوں فیڈرل گورنمنٹ نے نیب کے ساتھ اپنے کوارڈینیشن کو آگے نہیں بڑھایا کہ ان کیسز کو حتمی نتائج تک پہنچائے؟ نمبر سر ایک منٹ. دوسری بات یہ کہ اس وقت پختونخوا خصوصاً وہ اضلاع جو اسلام آباد کے قریب ہے, جس میں سوابی, مردان, نوشہرہ, بنیر اور یہ تمام اضلاع ہیں, وہاں کے مختلف مساجد میں مختلف گروپس جاتے ہیں اور لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں, اور چندہ مانگتے ہوئے ایک طرح سے ایک ملفوف دھمکی بھی دیتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے اس طرح کے وہ ڈرگز مافیا, ٹمبر مافیا اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو ایپیکس کمیٹی کی سفارشات میں یہ بات بھی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی مانیٹر کرے گی. چلے پروونشل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے, تو کیا فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ سٹیپس اٹھائے گی؟ بہت شکریہ. ایک تو ہم جب اپوزیشن میں تھے تو ہم نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ایک ہم اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے. اور وہ کیوں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ایک آدمی جس کا نام مرزا شہزاد اکبر تھا, وہ نیب کا معاون خصوصی تھا, اور وزیر اعظم ہاؤس میں ایک سیل تھا کہ کس کو کس طریقے سے اندر کرنا ہے. ہمارے وزیر اعظم ہی بلیوز ان اکاؤنٹیبلٹی, ہی بلیوز ان رول آف لا, مگر انہوں نے وچ ہنٹ کے لیے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کوئی سیل نہیں بنایا ہوا. ہمارا کوئی مشیر احتساب نہیں ہے, کیونکہ نیب کا ادارہ قانون کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے. حکومت کا کام نہیں ہے کہ جا کے اس ادارے کے اندر بیٹھ کے انہیں کہیں کہ جی آپ ان کیسز کو پرسو کریں. جن کیسز کے اندر جیسے کوہستان والا کیس سب کے سامنے آیا, اربوں روپے کی کرپشن سب کے سامنے آئی, نیب اپنا کام کر رہا ہے, کرتا رہے گا. حکومت FIA میں جو کیسز آتے ہیں یا دیگر جو وزارت داخلہ کے تحت جو ماتحت ادارے ہیں, ان میں جو کیسز آتے ہیں بالکل اس کا نوٹس بھی دیتی ہے, ان کی پیروی بھی کرتی ہے. مگر نیب کا مینڈیٹ حکومت سے علیحدہ ہے, اور نیب کا مینڈیٹ حکومت سے علیحدہ ہی رہنا چاہیے. اس ادارے کی اپنی ایک غرض و غایت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے KPK کے اندر, میں نے آپ کو FBR کی مثال دی. بہت ساری ایسی انڈسٹری تھی
جس کا نیکسس تھا اسمگلنگ کے ساتھ، اسمگلنگ روکی گئی. ایون اشیائے خوردنوش کی بوریوں پہ QR کوڈ لگائے گئے، تمباکو کی فیکٹریوں پہ چھاپے مارے گئے، سیل کیا گیا، جرمانے کیے گئے. جہاں جہاں انفورسمنٹ کا مینڈیٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، کردار ادا ہو بھی رہا ہے، آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے، ہم مزید بھی اس کو کرتے رہیں گے. مگر جو صوبائی سبجیکٹس ہیں وہ صوبائی سبجیکٹس ہیں. فیڈرل گورنمنٹ FBR کے حوالے سے، FIA کے حوالے سے جو وہاں پہ دیگر وائلیشنز آف لا ہو رہی ہیں، اس میں اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کے ذریعے وہ انفورسمنٹ کرتی رہے گی. طارق عزیز صاحب لاسٹ کوسچن. سوال ہے آپ کا کمنٹ چاہیے کہ سہیل افریدی صاحب وہاں پہنچے ہیں کراچی میں، تو صوبائی کابینہ کے لوگوں نے بڑا والیانہ استقبال کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، اس پہ اوپر کمنٹ چاہیے بس. بڑا خوشامد ہے، بڑا خوشامد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کیا سعید غنی صاحب نے. انہوں نے اجرک بھی پہنائی، انہوں نے ہار بھی پہنائے اور بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا. یہ بالکل ایک اچھی موو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اچھی نیت سے گئے ہیں وہاں پہ تو بڑی اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمیں ویلکم کرنے کا اس لیے نہیں موقع ملا کہ وہ غلیلیں، اسلحہ، ڈنڈے، کیلوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اب وہ ویلکم تو نہیں کیا جا سکتا نا، اس کو تو پھر جس طرح کاؤنٹر کرنا تھا ہم نے کیا. جی کہ KPK میں جو ہے نا یہ سارے درخت کاٹے جا رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ نہ کاٹیں، اس کو نہ سیل کریں، تو آگے جو ہے نا ہم پنجاب کی طرح جیسے 2000-2500 روپیہ موٹر سائیکلوں کا چلان کر کے اس طرح تو منصوبہ نہیں چلا سکتے ہیں. نمبر 2 کہ اسلام آباد جیسے گنجا ہوا ہے تو اس طرح پورا پنجاب ہو جائے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میجر سورس آف ریونیو نہیں ہے ٹمبر وہاں کا. KPK کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. جیم سٹونز جو ہیں اربوں ڈالر کے جیم سٹونز وہاں پہ موجود ہیں، اس کی کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے، اس پہ کیوں نہیں. اور دیکھیں وہ جو کدھر گئے جی، وہ 300 ڈیم بنانے تھے انہوں نے. کتنے ڈیم بنے ہیں؟ ڈیم تو کوئی نہیں بنا، نظر نہیں آیا جی. میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا سرکاری مائکرو فون کے اندر، میں میرا ایک عہدہ ہے، بٹ چلے آپ نے کہہ دیا، میں اس کو حذف کرتا ہوں کاروائی سے. تو اتنے سورسز آف ریونیو ہو سکتے تھے، اس کو ایکسرسائز نہیں کیا گیا. اور دیکھیے یہ ایک سڑک جو اسلام آباد کی بات چل رہی ہے، اس پہ میں آلریڈی کہہ چکا کہ وزیر داخلہ نے، مجھ سے نقوی صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور اس پہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی. رائٹ آف وے ہوا تب بھی سامنے آ جائے گی، رائٹ آف وے نہ ہوا تب بھی سامنے آ جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی منظم ایسا گینگ موجود ہے جو ٹمبر کو بیچنا چاہتا ہے. اسلام آباد میں 15-20 درخت بیچ کے کسی نے کیا کرنا ہے، اور سفیدے کے درخت بیچ کے کیا کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا منظم معاملہ موجود ہے اسلام آباد میں. صاحب آپ نے اپنا اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم TTP کو ایلیمینیٹ کریں گے، اور یقیناً دہشت گردی کو ختم کیے بغیر فارن انویسٹمنٹ آ بھی نہیں سکتی. اور تو اس میں میرا سوال یہ کہ آپ نے کوئی اس میں اپنے اس عزم کی تکمیل کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ اتنے دنوں میں، اتنے ماہ میں، اتنے سال میں پاکستان کو دہشت گردی فری ملک قرار دیں گے، اور انویسٹمنٹ لانے کے لیے جو دیگر عوامل ہیں جیسے انرجی سستی ہونا جو دیگر ملکوں میں تقریباً فری بھی ہے، وہ آپ کب تک کریں گے؟ یہ بالکل آپ نے ویری گریٹفل. دیکھیے اس پہ اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہے ہیں انرجی سستی کرنے کے لیے، بجلی سستی کرنے کے لیے. میں ادھر PTV میں بیٹھا ہوں، مجھے بڑا برا لگا کہ وہ جو 35 روپے بل میں آیا کرتے تھے وہ ختم ہوئے. بٹ اگر آپ میرے دل سے پوچھیں ایز اے پاکستانی، ناٹ ایز منسٹر انفارمیشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 16 پیسے فی یونٹ اس سے کمی آئی ہے بجلی کے بلوں میں، ہماری ادھر کی خرچوں کے لیے اور شاہ خرچیوں کے لیے بجلی کے بل کا جو خمیازہ ہے وہ یاسر ملک کیوں بھگتے؟ میرا ایک سوال ہے. دیکھیں نا، اس کے بل میں تو 35 روپے نہیں آنے چاہیے نا، وہ 35 روپے کیوں دے رہا ہے ادھر میری یہ مائکرو فون کے لیے، یہ سیٹ اپ کے لیے؟ تو دے سکتا ہے مگر دینے نہیں چاہیے. تو جس طرح یہ اب 35 روپے ختم کیے گئے بجلی کے بل سے، اسی طرح IPPs کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. حالانکہ وہ کئی انٹرنیشنل اگریمنٹس تھے، وہ IPPs کے معاملات سیٹل کیے گئے. اور IPPs والا معاملہ نا لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، مگر مجھے ایک بات بتائیں، آج آپ کو شدید ضرورت ہو کسی ایک شے کی، اور آپ کے بس یار میرے گھر میں یہ بجلی لگا دو، 2 سال سے بجلی نہیں آ رہی، میں جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی میں کروں گا ادا، بجلی لگ جاتی ہے. اب 3 سال بعد بجلی وافر ہو جاتی ہے. جب بجلی وافر ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں یار اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے معاہدہ تو سائن کیا ہوا ہے، اور وہ معاہدہ لیگلی بائنڈنگ اور انفورسیبل کانٹریکٹ ہے. لیگلی بائنڈنگ انفورسیبل ہونے کے باوجود IPPs کے معاہدے ختم کیے گئے اور کیپیسٹی پیمنٹس کو ختم کیا گیا. بہت بڑے بڑے بھی اس میں وہ شامل تھے کانٹریکٹس. اب آگے اویس لغاری صاحب، ہی از ون آف دا فائنسٹ منسٹر آئی ٹیل یو، اینڈ انہوں نے سرکولر ڈیٹ کو ری سروس کرنے کے لیے، انہوں نے
سولر کے حوالے سے اچھی پالیسی بنانے کے لیے، بجلی کو کمپیٹیٹو کرنے کے لیے، لوپ ہولز کو پلگ کرنے کے لیے، تھیفٹ کو ختم کرنے کے لیے، سب سے بڑی بات ہے ہمارے بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے. ہم ایم این ایز ایم پی ایز کیا کرتے تھے؟ ہم لیسکو، میپکو، گیپکو کے اندر اپنے بھائی، بھتیجے، اپنے کزن، اپنے انکلز کو ڈائریکٹر لگاتے تھے. آسانی ہوتی تھی نا، میں فون کرا یار گولا تار نہیں لگی، فلاں محلے گولا تار لا دیو، فلاں جگہ تے ٹرانسفارمر پہنچا دیو. اب اسٹرکٹلی تمام ڈسکوز کے اندر پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں، انجینئرز ہیں، آنےسٹ لوگ ہیں. کسی ایم این ایم پی اے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ سفارش کرے. میرے اپنے حلقے میں ہوتا ہے کئی دفعہ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بیکاز اٹ از پارٹ آف اوور آل اسٹرکچرل ریفارمس. اس میں سرکولر ڈیٹ کی ری سروسنگ، اس میں آئی پی پیز کے معاہدے کے ختم ہونا، اس میں یہ پر یونٹ کاسٹ کم ہونا، جیسے پی ٹی وی والا میں نے مثال دی، اوور ہیڈ کم ہونا، یہ اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹو ہو جائے گی اس معاملے کے اندر. لاسٹ کوشچن طارق چوہدری صاحب. دیکھیے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، آن گوئنگ ایک چیز ہے، مگر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دہشت گردوں کی جو کیپیسٹی تھی نا ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کی، وہ ختم ہو گئی ہے. اسلام آباد کچہری کیوں آتے ہیں جب ہارڈ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے؟ اور خزدار میں بچوں کی بس پہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہارڈ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے. تو الحمدللہ آرم فورسز، پاکستان کی فوج، فیلڈ مارشل کی قیادت میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز سارے لگے ہوئے اس کام پہ. ڈیفینیٹ ڈیٹ دینا اوبیسلی بڑا مشکل ہے، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بڑی امید نظر آ رہی ہے پہلی دفعہ کہ ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. پہلے بھی کیا، اگر ضرب عضب کی رد الفساد کی بات کریں تو اللہ نے بڑا فضل کیا. لاسٹ کوشچن طارق چوہدری صاحب. میں مالک صاحب کا ایک کلپ کوٹ کیا تھا، تو انہیں مالک صاحب کا کلپ رات سے بڑا وائرل ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بڑی اعلیٰ سطح میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس 5-6 مہینے ہیں، اگر ان 5-6 مہینوں میں فلاں شعبوں میں اصلاحات میں ٹھیک نہ ہوا معاملہ تو پھر معاملہ کسی اور طرف جا سکتا ہے. ان کا مفہوم یہ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ کچھ فرمائیے گا کیا ہے. وہ تو مالک صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ شام کو کہاں بیٹھے تھے، کس پہر بیٹھے تھے، کون تھا، کیا تھا، کیسے تھا، کب تھا. میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس محفل میں نہیں تھا، مگر کیونکہ مالک صاحب اس محفل میں تھے وہ سوچ تو اپنا نہیں بتائیں گے بطور صحافی، مگر آئی ایم نتھنگ ٹو سے آن دس. نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، آپ مجھے اکسا رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور مسلم لیگ نون کے رہنما ظاہر خان اسلام آباد میں نیوز